بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ہم نے اے رسول تیرے لیے کامیابی و کامرانی کی واضح راہ کشادہ کر دی ہے اور ایک فیصلہ کن انقلاب عنقریب آنے والا ہے۔ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ مخالفین تیرے خلاف جس قدر الزامات تراشتے، بہتان باندھتے اور غلط باتیں تیری طرف منسوب کرتے ہیں یا اس کے بعد کریں، ان کے مضر اثرات سے تیری حفاظت کا سامان ہو جائے۔ یہ کامیابیاں تیرے دعوے کی صداقت کی زندہ شہادت بن جائیں گی، اور اس طرح ان کے سامنے ان تمام باتوں کا حتمی جواب آ جائے گا جو یہ اس وقت تیرے خلاف کرتے ہیں۔ اسی سے خدا کی ان نعمتوں کا اتمام ہوگا جن کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اور یوں تو اپنے قافلے سمیت زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ پر گامزن رہے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یعنی خدا تجھے بڑا زبردست غلبہ عطا کر دے گا، اور اس طرح یہ سب دیکھ لیں گے کہ بالآخر حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ اعلان اس خدا کی طرف سے ہے جس نے جماعت مومنین کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیا تاکہ اس سے ان کے ایمان میں مزید تقویت آ جائے۔ یہ سب کچھ ان کائناتی قوتوں کے ذریعے ہوتا ہے جو اس کے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتی ہیں تاکہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ٹھیک ٹھیک مرتب ہو، اور یہ سب کچھ خدا کے علم و حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ جماعت مومنین کو ان کے ایمان و اعمال صالح کے نتیجے کے طور پر وہ جنتی معاشرہ عطا کر دے جس کی خوشگواریوں میں کبھی فرق نہیں آتا، اور ان کی معاشرتی ناہمواریوں کو دور کر دے، اور یہ قانون خداوندی کی روح سے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق کے غلبے کا لازمی نتیجہ باطل کی شکست ہوگی، لہذا نظام خداوندی کے قیام کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مخالفین، مشرکین اور منافقین کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ یہ لوگ نظام خداوندی کے بارے میں بڑی بدگمانی سے کام لیتے رہے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ تنہا خدا کا قانون کافی نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اور قوتوں کا قانون بھی شامل ہونا چاہیے، اور منافقین ڈھلمل یقین تھے، نہ ادھر نہ ادھر، اور ہمیشہ دو رخی چالیں چلتے تھے۔ اب یہ اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبتوں کے چکر میں پھنسیں گے، یہ زندگی کی ان خوشگواریوں سے محروم رہ جائیں گے جو ایمان و اعمال صالح کا لازمی نتیجہ ہیں۔ ان کی مخالفانہ جد و جہد کی کھیتیاں جل کر
راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی، اور تباہیوں اور بربادیوں کا جہنم ان کے لیے تیار ہوگا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، یہ سب کچھ ان کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت سے ہوگا جو قانون مکافات کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں، اور اس طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا کا قانون کس قدر غلبے اور حکمت کا مالک ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ لیکن یہ عمل میں آئے گا تیرے اور تیری جماعت کے ہاتھوں سے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک واضح پروگرام تمہارے سامنے رکھ دیا ہے جس پر تم عمل پیرا ہو۔ اس پروگرام کی روح سے تیرا فریضہ یہ ہے کہ تو اپنی جماعت کے افراد کے اعمال کی نگرانی کرتا رہے، انہیں بتاتا رہے کہ صحیح اعمال کا نتیجہ کس قدر خوشگوار ہوتا ہے اور غلط روش کس طرح انسان کو تباہیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور جماعت مومنین اس نظام خداوندی کی محکمیت پر یقین کامل رکھے جو اس کے رسول کی وساطت سے متشکل ہو رہا ہے، اور اس کے قیام و استحکام کے لیے اس رسول کی مدد کرے اور اس کی عظمت و توقیر کو بلند کرے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں اور سرگرداں رہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس نظام کی صورت یہ ہے کہ یہ تجویز کردہ ہے خود خدا کا، جس نے اس کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی ہے، لیکن یہ عملی شکل اختیار کرتا ہے اس کے رسول کے ہاتھوں سے۔ رسول کے بعد اس کے جانشین یہی فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لہذا اس میں جماعت مومنین جو معاہدات خدا سے کرتی ہے وہ عملاً رسول کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں خدا اپنے اوپر لیتا ہے وہ بھی عملاً اس نظام کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً جماعت مومنین نے خدا سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جان اور مال اس کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ یہ لوگ یہ معاہدہ تیرے ساتھ کرتے ہیں، اور تیرے ساتھ کیا ہوا معاہدہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عہد و پیمان کے وقت ان کے ہاتھ کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہوتا، یوں سمجھو کہ وہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس نظام کی عملی شکل۔ اس کے بعد جو شخص اس معاہدے کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، کیونکہ اس کے اس عہد کو توڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو معاہدہ اس کے ساتھ خدا نے کیا تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ ان ثمرات سے محروم رہ جائے گا جو نظام خداوندی کی طرف سے اسے حاصل ہونے تھے۔ لیکن جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اس طرح اللہ سے کیا ہے تو اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ اجر عظیم اس دنیا اور اگلی دنیا میں جنت کی وہ زندگی ہے جو اس معاہدے کا دوسرا جزو ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس تمہیدی وضاحت کے بعد اس مہم کی طرف آؤ جو تمہارے پیش نظر ہے۔ اس جنگ میں جو بدو تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنے مال مویشی اور گھر بار والوں کے متعلق ضروری انتظامات میں مصروف رہے، اس لیے شریک جہاد نہیں ہو سکے۔
لہذا اسے ہمارے خلاف جرم قرار نہ دیا جائے، لیکن یہ ان کی محض بہانہ سازیاں ہیں، ان کی نیت کچھ اور تھی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے متعلق خدا کا قانون ہی کچھ فیصلہ کرے گا، اگر اس کی روح سے تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچنا ہوگا تو کسی کو اس کا اختیار نہیں کہ اس کے خلاف کچھ کر سکے۔ خدا تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اسی کے قانون کی روح سے تمہارا فیصلہ ہوگا، اس میں میری یا کسی اور کی ذاتی مرضی کا کوئی سوال نہیں۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا خیال تھا کہ رسول اور اس کے ساتھ اس کی جماعت سب اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس خیال سے تم بہت خوش ہوئے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ یہ خیال بہت ہی برا تھا جو تمہارے دل میں پیدا ہوا اور انہی باتوں نے تمہیں تباہ کر دیا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بات پر یقین نہیں رکھے گا کہ یہ نظام خداوندی کامیاب ہوگا، وہ اسی قسم کی حرکات کرے گا، اور جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام نے تو کامیاب ہونا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات میں اختیار و اقتدار خدا کا ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ جو نظام خدا کے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے عمل میں لایا جا رہا ہو وہ کامیاب نہ ہو۔ جو شخص اس نظام کی حفاظت میں آ جانا چاہے اسے حفاظت مل جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف چل کر تباہ ہونا چاہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا کا قانون ہمیشہ تمہاری حفاظت اور ربوبیت چاہتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے جس سے تباہی آتی ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ان عراب بدوؤں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں یقین ہوگا کہ تم کسی ایسی جنگ کے لیے نکل رہے ہو جہاں سے مال غنیمت ضرور ملے گا تو یہ تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ بالفاظ دیگر خدا نے جو ان کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ یہ ان خوشگواریوں سے محروم رہیں گے جو نظام خداوندی کا لازمی نتیجہ ہیں، تو یہ چاہیں گے کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے۔ ان سے کہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جیسا کہ خدا نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے تم ہمارے ساتھ بالکل نہیں جا سکو گے۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ایسا کہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، ورنہ بات کچھ ایسی مشکل نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو نظام حق و صداقت کے قیام کی خاطر ہر قسم کی کوشش کریں، بلا لحاظ اس امر کے اس میں انہیں کوئی دنیاوی مفاد حاصل ہوتے ہیں یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی ذہنیت یہ ہو کہ جب کوئی فائدہ نظر آئے تو تمہارے ساتھ ہو لیں، اور جو ہی کسی نقصان کا احتمال ہو بہانہ سازیاں شروع کر دیں، وہ تمہارے ساتھ چلنے کے قابل قرار نہیں پا سکتے۔
اس میں حسد کی کون سی بات ہے؟ الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان پیچھے رہ جانے والے اعراب سے کہو کہ تمہارے خلوص کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی ایسی قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے جو بڑی طاقتور اور جنگجو ہو، اور تم سے کہا جائے کہ تم ان سے جنگ مسلسل جاری رکھو تاکہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو سمجھا جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں واقعی مخلص ہو، اس کا اجر تمہیں خدا کی طرف سے بڑا خوشگوار ملے گا۔ لیکن اگر تم اس سے پھر جاؤ گے جیسا کہ تم نے پہلے کیا تھا تو تمہیں الم انگیز سزا ملے گی۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ لیکن اس حکم سے اندھے، لنگڑے اور مریض مستثنا ہیں، وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے مکلف نہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی دل کے خلوص سے نظام خداوندی کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے اس جنتی معاشرے میں داخل کرے گا جس کی خوشگواریاں سدا بہار ہیں، اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا وہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اس اصول کے مطابق جب جماعت مومنین مخالفین کے بے پناہ ہجوم اور خطرات کے خوفناک سیلاب کے علی الرغم اس درخت کے نیچے تجھ سے عہد اطاعت کر رہے تھے تو ان کا یہ عمل قانون خداوندی کے عین مطابق تھا۔ وہ ٹھیک ٹھیک وہی کچھ کر رہے تھے جو ایسے حالات میں قانون خداوندی کا تقاضا تھا، اور ان کا یہ عمل محض رسمی یا میکانکی طور پر نہ تھا بلکہ دل کی پوری رضامندی سے تھا، جسے خدا اچھی طرح جانتا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہیں ایسے محیط خطرات سامنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پورا اطمینان حاصل تھا۔ چنانچہ خدا نے ان کے لیے مستقبل قریب میں فتح و کامرانی کی راہیں کھول دیں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ لگا، خدا کا قانون مکافات بڑے ہی غلبے اور حکمت کا مالک ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اے جماعت مومنین، تمہارے حسن عمل کے نتیجے میں تمہیں بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں فوری طور پر مل گیا ہے یہ اس کا قلیل سا حصہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکش قوتوں کے ہاتھ تمہاری مخالفت سے رک گئے ہیں، اور اس جنگ و قتال سے مقصد ہی یہ تھا کہ یہ لوگ نظام عدل و احسان کے قیام میں تمہاری مخالفت نہ کریں۔ مال غنیمت تو یوں ہی رونگے میں ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس قسم کی فتوحات جماعت مومنین کے لیے اس امر کی نشانی بن جاتی ہیں کہ خدا کا یہ وعدہ کہ تمہارا نظام غالب آ کر رہے گا واقعی حقیقت پر مبنی ہے، اور جس راستے پر وہ انہیں چلا رہا ہے وہ صحیح منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اس قریبی کامیابی کے علاوہ اور بھی بہت سی فتوحات ہیں جن پر تم نے ابھی مقدرت حاصل نہیں کی، لیکن خدا کے قانون مکافات نے انہیں اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ ان کا وقوع بعد میں ہوگا، یہ اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کے اندازے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور ہر بات ان اندازوں کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر یہ مخالفین تم سے جنگ کرتے تو شکست کھا کر بھاگ جاتے، پھر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوتا نہ سرپرست۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ کچھ محض ہنگامی یا اتفاقی طور پر نہیں ہو رہا، خدا کے ان قوانین کے مطابق ہو رہا ہے جو شروع سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اور وہ اٹل اور غیر متبدل ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور یہ اس اللہ کے قانون کے مطابق ہوا جس نے تمہارے مخالفین کو روک دیا کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں، اور تمہیں روک دیا کہ تم ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ، اور اس طرح وادی مکہ کشت و خون سے محفوظ رہی، حالانکہ تمہیں ان پر کھلا ہوا غلبہ حاصل تھا۔ اللہ تم سب کے کاروبار پر نگاہ رکھتا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور تمہیں کعبے کا حج کرنے سے بھی روک دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہارے حج کے تحائف جانور وغیرہ کو بھی ان کی منزل مقصود کعبے تک نہ جانے دیا، لیکن اس کے باوجود خدا نے تمہیں روک دیا کہ تم ان کے خلاف جنگ نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں جن کے متعلق تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ اگر تم شہر پر حملہ کرتے تو یہ مظلوم ان مخالفین کے ساتھ ناحق روندے جاتے، یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا جو تمہیں لا علمی کی وجہ سے پہنچ جاتا۔ اس لیے ہم نے تمہیں لڑائی سے روک دیا اور امن کی ایسی صورت پیدا کر دی کہ اہل مکہ میں سے جو چاہے تمہارے نظام رحمت و ربوبیت میں داخل ہو جائے، ورنہ اگر مکے میں ایسی صورت ہوتی کہ وہاں کے مومن مرد اور عورتیں ان کفار سے الگ ہو چکے ہوتے تو پھر ہم ان مخالفین کو تمہارے ہاتھوں دردناک سزا کا مزہ چکھاتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ ان مخالفین نے تمہارے خلاف اپنے دل میں اس قسم کے سخت جذبات تعصب و نفرت بھڑکا رکھے تھے، جس طرح سخت جاہل اور وحشی لوگ اپنے اپنے دل میں نفرت و عداوت
اور ضد اور تعصب کے جذبات کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم بھی پہلے کی طرح ہوتے تو تمہارے دل میں اس کا رد عمل سخت اضطراب اور ہیجان کی شکل میں ابھرتا، لیکن ایمان نے تمہارے اندر ایک عجیب نفسیاتی تبدیلی پیدا کر دی تھی، اس لیے اللہ نے اپنے رسول اور جماعت مومنین کے دلوں میں تسکین و طمانینت کی ٹھنڈک پیدا کر دی اور انہیں قانون خداوندی کی نگہداشت میں اور بھی زیادہ محکم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی کے اہل اور مستحق تھے۔ جو حلا کی طرح جذبات ضد اور تعصب کا مشتعل رہنا ان کے شایان شان ہی نہ تھا۔ خدا کا ہر فیصلہ علم پر مبنی ہوتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اے رسول، تولیت کعبہ کے لیے تمہاری شدت آرزو کا نتیجہ یہ تھا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ تم مکے میں فاتح و منصور داخل ہو رہے ہو۔ چونکہ تمہاری یہ آرزویں ہمارے وعدے کے مطابق تھیں، اس لیے ہم تمہارے خواب کو ضرور سچا کر دکھائیں گے، اور تم کشت و خون کے بغیر امن و عافیت سے کعبے میں داخل ہوگے اور پورے سکون کے ساتھ حج کے مناسک ادا کرو گے، سر منڈوانا، بال ترشوانا وغیرہ، اور کسی کا خوف تم پر غالب نہیں ہوگا۔ خدا ان باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ وہ تمہیں ان قریب ایک اور فتح بھی عطا کرے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ ضابطہ ہدایت یعنی حق پر مبنی نظام دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے تمام خود ساختہ نظام ہائے زندگی پر غالب آ کر رہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کو اتنی قوت اور مقدرت حاصل ہو کہ یہ باطل کا نظام مٹا کر اپنا نظام قائم کر سکے، اور خدا اس بات کی نگرانی کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا ہو کر رہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور یہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقائے کار کی جماعت کے ہاتھوں۔ یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت ہیں، لیکن باہم دیگر بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد۔ تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں، لیکن یہ تارک الدنیا راہبوں کی جماعت نہیں، یہ قانون خداوندی کے مطابق سامان زیست کی تلاش میں مصروف تگ و تاز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے۔
اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتب آسمانی تورات و انجیل میں بھی مذکور تھیں۔ انہوں نے اس نظام خداوندی کو جس طرح قائم کیا اور پروان چڑھایا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کوپل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، پھر جوں جوں اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس میں خوشے لگتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ ننھا سا بیج پکی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کاشتکار اپنی محنت کو اس طرح ثمربار ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے اس امر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی یہ اس کا قانون ہے کہ ان کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے۔ تخم صالح، قوانین فطرت سے مطابقت، مسلسل محنت اور استقلال و استقامت، کھیتی کی برومندی کے لیے یہ تمام شرائط لا ينفق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے جماعت مومنین، تم جس عالمگیر انقلاب کی دائی بن کر اٹھی ہو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم اپنی داخلی زندگی میں پورا نظم و ضبط رکھو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھو کہ جب تک کسی معاملے کے متعلق مرکز نظام خداوندی کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں از خود کوئی قدم نہ اٹھاؤ، ہمیشہ انتظار کرو کہ وہاں سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر حال میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرو، یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اس لیے اس کے قانون کی روح سے جو فیصلہ ہوگا وہی بہترین ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اور اپنی رائے کو ہمیشہ اس مرکز کے فیصلے کے تابع رکھو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ جانے دو، اور نہ ہی مشاورت کے وقت ایسا کرو کہ یوں ہی شور و غل مچا کر اپنی بات منوا لی جائے، جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں کرتے ہو۔ اس طرح کرنے سے تمہارے تمام اعمال رائے گاں چلے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہونے پائے گی، یعنی تمہاری اس روش کا غیر شعوری طور پر یہ نتیجہ نکلے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یقیناً جو لوگ اپنی آراء کو مرکز کے فیصلوں کے تابع رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا اپنے قوانین کی اطاعت کے لیے پاکیزہ اور خالص کر دیتا ہے، وہ بخلوص قلب ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے لیے تباہیوں سے بچنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے اور انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ ان
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ اور بعض اس قسم کے نادان بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اجتماعی نظم و ضبط و ایک طرف عام آداب معاشرت تک کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ مثلا وہ تجھے تیرے مکان کے باہر ہی سے چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ انتظار کریں تاکہ تو گھر سے باہر آ جائے، پھر جو بات کرنی ہے آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں، یہ طرز عمل ان کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال چونکہ یہ لوگ ایسا کچھ محض نادانی اور جہالت سے کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے درگزر کر کے ان کے لیے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جن سے ان کی حفاظت بھی ہو جائے اور نشو و نما بھی۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے رسول اپنی جماعت سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی مفسدہ پرداز تمہارے پاس کسی معاملے کی خبر لائے تو فوراً اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی پارٹی کو محض تمہاری جہالت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر خود ہی پچھتانا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یاد رکھو تم اب پہلے کی طرح انتشار اور لاقانونیت کی زندگی بسر نہیں کر رہے، اجتماعی نظم و نسق کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اب تمہارا ایک نظام ہے اور اس نظام کا مرکز خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ تم ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرو اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کے مطابق عمل کرو، یہ نہ چاہو کہ وہ تمہاری ہر بات مان لیا کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے لگے یعنی تم میں سے ہر شخص کی بات ماننے لگ جائے تو اس سے ایسا انتشار واقع ہو جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تمہارے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ تم ایمان پر جمے رہو اور تمہارے دل اسی سے مزین ہوں۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ تم اپنے خیالات و آرا کو احکام خداوندی کے تابع رکھو اور ان کی اطاعت بطیب خاطر کرو۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ان قوانین سے انکار کرو یا اپنے لیے کوئی الگ راہ تجویز کرو اور اپنے نظام سے سرکشی اختیار کر لو۔ یاد رکھو جو لوگ ایمان اور اطاعت کی راہ اختیار کرتے اور کفر و عصیان کی راہ سے مجتنب رہتے ہیں تو یہ ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا نتیجہ ہر قسم کی خوشحالیاں اور آسائشیں ہیں۔ یاد رکھو خدا کا ہر فرمان علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اور اگر کبھی سوء اتفاق سے ایسا ہو کہ مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں فوراً صلح کرا دو۔ اگر اس کے بعد ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو یہ نہیں کہ تم بیٹھے تماشا دیکھتے رہو، تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تاکہ وہ اس فیصلے کی طرف پلٹ آئے جو قانون خداوندی کی روح سے کیا گیا تھا۔ سو اگر وہ لوگ اس فیصلے کی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل اور انصاف کے مطابق صلح کرا دو اور ہمیشہ انصاف کو ملحوظ رکھو، یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے بڑی مستحسن ہے۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ یاد رکھو ایسے حالات میں تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم کسی دشمن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ اگر یہ فریق غلطی سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھائیوں میں کبھی کسی بات پر اختلاف ہو جائے، اس لیے تم انہیں بھائی بھائی تصور کرو۔ یاد رکھو مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان میں صلح کراتے وقت بھی اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارا فیصلہ بلا کسی رعایت کے قانون خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے تمہاری جماعت مرحمت خداوندی کی مستحق رہے گی۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ باہمی اختلاف کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات مشتعل ہونے لگتے ہیں جن کا اظہار بڑی ناپسندیدہ حرکات سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو تم ایسے اتفاقی اختلاف کے وقت اس قسم کی حرکتیں نہ کرنے لگ جانا، مثلا یہ نہ ہو کہ تم میں کا ایک فریق دوسرے فریق کا مذاق اڑانے لگ جائے اور اسے ذلیل اور حقیر کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری پارٹی کے لوگوں سے بہتر ہوں، نہ تمہارے مرد یہ کچھ کریں نہ عورتیں، نہ ہی تم ایک دوسرے کے خلاف عیب لگاؤ، نہ تان و تشنیع کرو، نہ ایک دوسرے کے الٹے پلٹے نام رکھو۔ جب تم ایمان لا کر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تہیہ کر چکے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بڑی بری بات ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے اپنے کیے پر نادم ہو کر فوراً اس روش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ قانون خداوندی کی نگاہ میں مجرم قرار پائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ جب باہمی اختلاف ہو جائے تو اس سے فتنہ پرور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فریقین میں لگائی بجھائی کی باتیں کرتے ہیں۔ تم اس باب میں بڑے محتاط رہو۔ تم ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لو اور بدگمانی سے اجتناب کرو۔
بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے متعلق خیر سگالی کے تمام جذبات مزمحل کر دیتی ہے، حالانکہ وہ محض بدگمانی ہوتی ہے، وہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ نہ ہی تم خواہ ایک دوسرے کی راز کی باتوں کی توہ لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے تو تمہیں سخت گھن آئے گی۔ سو غیبت کی بھی ایسی ہی مثال ہے۔ المختصر، تم ہر معاملے میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اور اگر کہیں غلطی کر بیٹھے ہو تو اس سے نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لو۔ اس طرح قانون خداوندی تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا اور تمہاری نشو و نما میں کمی نہیں آنے دے گا۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ جن معاشرتی برائیوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کا جذبہ محرکہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسرے کو حقیر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی جذبہ انسانی زندگی کے اور گوشوں میں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ مثلا مردوں نے یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ عورتوں سے افضل ہیں، یا بعض خاندان نسبی طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے معزز تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ ہم نے انسانوں کو مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسانی بچے میں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، کچھ حصہ مرد کا ہوتا ہے اور کچھ عورت کا۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں یا عورتیں مردوں سے الگ ہیں۔ باقی رہے مختلف خاندان یا قبیلے تو اس سے مقصود صرف اس قدر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو، ورنہ نہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے افضل ہے، نہ کوئی خاندان کسی دوسرے خاندان سے معزز۔ میزان خداوندی کی روح سے عزت اور تکریم کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ یہ کہ تم میں سے کس کی زندگی قوانین خداوندی سے زیادہ مطابق ہے، کون ان کی زیادہ اطاعت کرتا ہے۔ جس کی زندگی زیادہ سے زیادہ اس معیار پر پوری اترتی ہے وہی سب سے زیادہ واجب التکریم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یا کسی خاندان یا کسی قبیلے میں پیدا ہوا ہو۔ یہاں معیار فضیلت حسب و نسب نہیں، ذاتی جوہر اور سیرت و کردار کی بلندی ہے۔ یہ بات وہ خدا کہہ رہا ہے جو اچھی طرح جانتا ہے کہ فضیلت کسے کہتے ہیں اور وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ خود اسلامی نظام میں داخل ہونے والوں کے مدارج کا تعین بھی اسی معیار کے مطابق ہوگا۔ مثلا یہ صحرا نشین بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہم مومنین کے زمرے میں شمار ہوں گے۔ ان سے کہو کہ تم ابھی مومن کے درجے پر نہیں پہنچے، تم نے صرف اسلامی حکومت کی فرما پذیری اختیار کی ہے، اور مومن وہ ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں اس نظام خداوندی کی صداقت اتر جائے۔ تمہاری ابھی یہ حالت نہیں ہوئی، تم نے محض اس نظام کا غلبہ دیکھ کر اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن اس سے تمہارے اعمال کے بدلے میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اگر تم اس نظام کی اطاعت کرتے رہو گے جو اللہ کے قوانین کے مطابق اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے، تو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملتا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اور تمہیں بھی اس نظام کی طرف سے حفاظت اور ربوبیت کا سامان اسی طرح ملتا جائے گا جس طرح دوسروں کو ملتا ہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن انہیں کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر علی وجہ البصیرت ایمان لائیں، اس طرح کا ایمان کہ اس کے بعد ان کے دل میں ذرا سا بھی اضطراب اور شک باقی نہ رہے، اور وہ پھر اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، اور اس کے لیے اپنا مال بھی خرچ کریں، اور ضرورت پڑے تو جان تک بھی دے دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ ایمان کی صداقت کا معیار انسان کے اعمال ہیں۔ جو لوگ عمل نہیں کرتے محض باتیں بناتے ہیں، ان سے کہو کہ کیا تم ان باتوں سے خدا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے اطاعت گزار اور پکے دیندار ہو؟ یاد رکھو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اللہ کو سب کا علم ہے، اسے ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ پھر یہ لوگ اے رسول تجھ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ دھرو، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھا دی ہے، لہذا اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ممنون احسان رہو، نہ یہ کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان دھرو۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ ان سے کہو کہ تمہارے کہنے اور جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ پر تمام کائنات کی پوشیدہ باتیں روشن ہیں تو تمہارے اعمال اس سے کس طرح چھپے رہ سکتے ہیں؟ وہ ان سب کو دیکھتا ہے، ہر عمل کا نتیجہ اس کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ ذرا رکو اور جو کچھ کہا جاتا ہے اسے بغور سنو۔ اس قرآن کی تعلیم خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ کتاب کس قدر بڑی عظمتوں کی حامل ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ لیکن یہ لوگ بجائے اس کے کہ قرآن کی تعلیم سے اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ خدا کا کلام ہے یا کسی انسان کی تصنیف، اس پر متعجب ہیں کہ اس قرآن کا لانے والا انہی میں سے انہی جیسا انسان کیوں ہے۔ وحی سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس پر وحی نازل ہو وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہو، ان کے خیال میں اسے فوق البشر ہونا چاہیے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ پھر انہیں قرآن کے اس ارشاد پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور گل سڑ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ تو بڑی بعید از عقل بات ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے۔
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ان سے کہو کہ انسان کی جس چیز کو زمین کم کر دیتی ہے اس کا ہمیں علم ہے، یہ صرف انسانی جسم کو منتشر کرتی ہے، اس کی ذات پر اسے کچھ تصرف حاصل نہیں ہوتا، اور چونکہ اعمال کا تعلق انسانی ذات سے ہے نہ کہ جسم سے، اس لیے اس کی ذات کے محفوظ رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال سب ہمارے ہاں محفوظ رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کے آگے چلنے کا نام حیات اخروی ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج یہی مکافات عمل وہ حقیقت ثابتہ ہے جس کی یہ تکذیب کرتے ہیں، ان کا جی ہی نہیں چاہتا کہ یہ تسلیم کریں کہ ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو انہیں اس طرح کشمکش پیہم اور اضطراب مسلسل میں مبتلا رکھتا ہے، اور یہ ہر وقت ایک عجیب قسم کے الجھاؤ میں پڑے رہتے ہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ان سے کہو کہ یہ اگر حیات بعد الممات اور قانونی مکافات عمل جیسے غیر محسوس حقائق پر براہ راست غور نہیں کر سکتے تو اس محسوس کائنات پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ محیر العقول سلسلہ کس طرح خدا کے متعین قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، یہاں کس طرح ہر گوشے میں قانون کی کار فرمائی ہے۔ یہ اپنے اوپر ناپیدا کنار فضائے سماوا اور اس میں تیرنے والے اجرام فلکی کو دیکھیں کہ ہم نے انہیں کس طرح بنایا ہے، اور اس چھت پر کیسی حسین میناکاری کر رکھی ہے، اس میں یہ کہیں کسی قسم کا خلل نہیں پائیں گے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور پھر زمین کو دیکھیں کہ اسے ہم نے گول ہونے کے باوجود کس طرح پھیلا رکھا ہے، اور اس میں کتنے کتنے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے ہیں جو علاوہ دیگر فوائد کے نظام آب رسانی کی عجیب کڑی ہے جس سے زمین میں قسم قسم کی خوشنما چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب یہ چیزیں ہر اس شخص کی آنکھیں کھولنے اور فراموش کردہ حقیقتوں کو سامنے لانے کے لیے کافی ہیں جو ان پر غور و فکر سے توجہ کرے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ہم بادلوں سے میہ برساتے ہیں جو ہزار برکات اپنے آغوش میں رکھتا ہے، اس سے باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں اور کھیتوں میں فصلیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ اور بڑے بڑے اونچے کھجوروں کے درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کے لیے بطور سامان زیست پیدا کیا ہے۔ خدا کے جس قانون کی روح سے بارش کے ذریعے زمین مردہ میں زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اسی قسم کے قانون کے مطابق مردوں کو زندگی عطا ہو جائے گی۔ خدا کے لیے اس میں مشکل کیا ہے؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود قانون مکافات عمل سے جی چرانے کا جو جذبہ ان لوگوں کو حیات اخروی سے انکار پر آمادہ کر رہا ہے،
اسی جذبے کے ماتحت ان سے پہلے مختلف اقوام نے بھی اس حقیقت کی تکذیب کی تھی، مثلا قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود۔ وعاد وفرعون وإخوان لوط قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ، بن کے رہنے والے، قوم الطبع، ان سب نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی۔ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ لیکن ان کی تکذیب سے ہمارے قانون مکافات پر کچھ اثر نہ پڑا، اس کی روح سے ان سب کے اعمال کے نتائج مرتب ہو کر رہے، انہیں تباہی نے آ گھیرا، اور یوں ہمارا قانون ایک حقیقت ثابتہ بن کر ان کے سامنے آ گیا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو مرنے کے بعد حیات نو کے متعلق شبے میں پڑے ہیں، تو کیا ان کا خیال ہے کہ ہم پہلی بار کائنات اور انسان کو بنا کر تھک گئے ہیں، جو دوبارہ پیدا کرنے کی ہم میں سکت نہ رہی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ چوری چھپے کرتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسے اعمال کا مواخذہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ہم انسان کے خالق ہیں، اور ظاہر ہے کہ خالق سے اپنی مخلوق کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، لہذا اس کے ظاہری اعمال تو ایک طرف، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کیا کیا خیالات اور وساوس گزرتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ خالق اپنی مخلوق سے کہیں الگ ہو کر بیٹھ گیا ہو، ہم انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم سے اس کا کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ ہمارا انتظام یہ ہے کہ یہ دائیں جائے یا بائیں، اس کے اعمال کو محفوظ رکھنے والی قوتیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ادھر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا اور ادھر ایک محافظ اور نگہبان نے اسے ریکارڈ کر لیا۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی غشی تو وہ ہے جو ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ موت وہ ہے جس سے ہر شخص کنارہ کش رہنا چاہتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ جب انسانی پیکروں کو از سر نو توانائی عطا کی جائے گی تو یہ وہ اخروی زندگانی کا دور ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ سننے کے لیے اس طرح حاضر عدالت ہوگا کہ اس کے اعمال کے محافظ اس کے ساتھ ہوں گے، ایک اسے پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور دوسرا اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو اس زندگی کے متعلق غفلت میں پڑا رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیے ہیں، اور تیری نگاہ
اس قدر تیز کر دی گئی ہے کہ وہ محسوسات کی تمام دیواروں کو چیر کر سابقہ زندگی کے اعمال کے غیر محسوس اور غیر مرئی نتائج تک بلا روک ٹوک پہنچ رہی ہے۔ وہ سب تیرے سامنے بے نقاب ہیں۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اس کا ریکارڈ کیپر جو اس کے ساتھ آ رہا تھا یعنی خود نفس انسانی کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ جو بالکل تیار اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد چنانچہ اس ریکارڈ کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، اور جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر قوانین خداوندی سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے تھے انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ مناع للخير معتد مريب یعنی ان لوگوں کو جو مال و دولت کو روک کر رکھتے تھے اور اسے نوع انسان کی نشو و نما کے لیے عام نہیں کرتے تھے، جو نظام خداوندی سے سرکشی برتتے تھے اور قانون مکافات کے بارے میں شک اور اضطراب میں پڑے رہتے تھے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد اور جو خدا کے اقتدار اور اختیار کے ساتھ اور قوتوں کا اختیار و اقتدار تسلیم کرتے اور ان کی محکومیت اور اطاعت اختیار کرتے تھے، ان سب کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے سخت تباہ کن عذاب میں مبتلا کر دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد اور یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے سر الزام دھریں گے کہ انہوں نے غلط راستے پر ڈالا تھا، لیکن ہر ایک کا ساتھی برملا کہہ دے گا کہ اے میرے نشو نما دینے والے، یہ غلط کہتا ہے، میں نے اسے تیرے قانون سے سرکشی اختیار کرنے کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی غلط راستے پر بہت دور نکل گیا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد خدا کہے گا کہ اس جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں، جب تم تک سچی بات پہنچ چکی تھی، جب راستہ واضح طور پر سامنے آ گیا تھا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم خود غلط راستے پر چلے یا کسی اور نے تمہیں بہکا دیا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ہمارا قانون غیر متبدل ہے، سب فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم کسی مستبد حاکم کی طرح سختی برت رہے ہیں، بالکل نہیں، ہم اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد یوں ہر غلط راستے پر چلنے والا جہنم میں جا پہنچے گا، اور جہنم کی وسعتوں کا کیا ٹھکانہ؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو مجرموں سے بھر گئی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، ابھی بہت سی گنجائش ہے۔ ہر جہنم میں جانے والا اپنا جہنم خود ہی تیار کرتا اور اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ دوسری طرف جنت کو متقیوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ ان سے دور نہیں رہے گی۔ ہر ایک کی جنت اس کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس وقت اس کا شعور نمایاں ہو جائے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہر اس شخص سے جو تمام معاملات میں ہمارے قانون کی طرف رجوع کرے
اور اس کے خلاف جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدا کے نظام رحمت و ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھے اور اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈرے اور دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ اس کی طرف آ جائے۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ان سے کہا جائے گا کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنتی زندگی کا دور ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ان کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ آرزو کریں گے، بلکہ ان کی آرزوؤں سے بھی کہیں زیادہ۔ انسانی آرزوئیں اس کے موجودہ شعور کے مطابق ہوتی ہیں، وہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل کا شعور نہیں رکھتا، اس لیے اس کے متعلق کوئی متعین آرزو اس کے سینے میں بیدار نہیں ہو سکتی۔ خدا کا علم لامحدود ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ زندگی کے ارتقائی سفر کی ہر منزل میں انسان کی ضروریات کیا ہوں گی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اے رسول، ان مخاطبین سے کہو کہ یہ ہے خدا کا قانون مکافات، لیکن اس کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظار ضروری نہیں۔ قوموں کے اجتماعی اعمال کے نتائج تو اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے مطابق ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی قوت اور گرفت ان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ جب ان کے سامنے تباہی آئی تو انہوں نے کئی شہروں کو چھان مارا کہ کہیں پناہ مل جائے، لیکن انہیں اس سے کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ ان تاریخی شواہد میں ہر اس شخص کے لیے سامان عبرت ہے جس کے سینے میں زندہ دل ہے، یعنی جو حقائق پر از خود غور کرنے سے صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، یا جو کم از کم دوسرے کی بات کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ان لوگوں سے کہو کہ وہ اس عظیم حقیقت پر غور کریں کہ خدا نے کس طرح اس محیر العقول کارگہ کائنات کو پیدا کیا اور پھر اسے 6 مختلف مراحل میں سے گزار کر اس مقام تک لے آیا، اور اس سے اسے ذرا سی تکان بھی محسوس نہ ہوئی۔ اس لیے انسانی زندگی کو مزید ارتقائی مراحل سے گزارنے کے لیے اسے کون سی دقت ہوگی؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ بہرحال یہ لوگ جو کچھ تمہارے خلاف کہتے ہیں اس سے تم دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ نہایت استقامت سے اپنے پروگرام پر جمے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اپنے نشوونما دینے والے کے نظام ربوبیت کو پا کر حمد و ستائش ثابت کرنے، یعنی اسے عملاً متشکل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہو، صبح، شام، رات کی تنہائیوں میں اور وقت سحرگاہی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اس کے بعد ان مخالفین سے ٹکراؤ ہوگا جس دن جنگ کے لیے آواز دینے والا بہت قریب سے آواز دے گا، یعنی یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب آ پہنچیں گے۔
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج اس دن جنگ کے لیے پکارنے والے بگل کی آوازیں حقیقت بن کر سامنے آ جائیں گی. اس وقت ہر ایک کو باہر نکل کر میدان میں آ جانا ہوگا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. پھر میدان جنگ میں موت اور حیات کا فیصلہ ہمارے قانون صلاحیت کے مطابق ہوگا، یعنی وہی گروہ زندہ رہے گا جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوگی، اور اس تصادم کا آخری نتیجہ بھی کشمکش حق و باطل کے قانون کے مطابق نکلے گا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. اس وقت زمین ان کے سامنے سے بڑی تیزی سے پھٹتی جائے گی، یعنی وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ان لشکروں کو میدان جنگ میں اکٹھا کر دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، لہذا تو ان کی باتوں کی طرف نہ جا. ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں. تو ان پر مستبد حاکم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ انہیں زبردستی غلط راستے سے روک دے. تو ان کے سامنے قرآن پیش کرتا جا، اس سے وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ہمارے قانون مکافات کی کار فرمائی سے ڈرتا ہے، یعنی اس قانون سے جس کے مطابق ہر غلط روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے.